ਰਾਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖ ਆਈਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਏ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਫੀ ਜੰਮਿਆ, ਅੱਜ राती मेरा शाफी जमिया, ताइयों कर्मा वाली है। मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए आज की रात बहुत ही अजीम रात है। ये रात बहुत मुकद्दस रात है। ये रात नसीबों, बरकतों और रहमतों और फज़ाइल वाली रात है। ये तमाम रातों से आला रात है, क्योंकि इस रात में खुदा ने तमाम इंसानियत पर बहुत करम किया है। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दुनिया की निजात के लिए इंसानी रूप में भेज दिया है। आज की रात क्रिसमस की रात है, जिसका मतलब ये है कि खुदा ने इंसानियत से इंसानी रूप में मुलाकात कर ली है, ताकि इंसान बगैर खौफ के इंसानियत में खुदा को पा सके। खुदा जो नरानी है, उसने इंसानियत का रूप धार लिया है। वो इंसानी रूप में इंसानों के बहुत करीब आ गया है, ताकि लोग उसकी ज़ात से खुदा की मोहब्बत, कुदरत, जलाल, हिकमत और कुदूसियत को पा सकें। उसने हमें निजात पाने का वसीला मुहैया कर दिया है। इसलिए मसीह अज़ीज़ों, आज की इस रात की बहुत कदर कीमत है। ये बहुत कीमती रात है, क्योंकि खुदा ने बहुत बड़ा फैसला किया है और उसको पूरा भी कर दिया है। इस रात का इंतज़ार लोगों को सदियों से था और नबियों ने इसकी पेशन गोइयां भी कर दी थी। लोग इंतजार में थे कि कब वो मसीहा आएगा जो उनकी तारीकियों को दूर करेगा, उनको रहाई देगा, उनको तसल्ली देगा, उनको खुशहाली देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पस्त हाली देखी है, बहुत जुल्म और तशद्दुद देखा है और हर तरह की कैद देखी है। उन पर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत सारी कौमों ने उन पर चढ़ाई की है, उन्हें बहुत सताया गया है, उन्होंने बहुत गुलामी देखी है। उनकी ज़िंदगी अचेरत थी, उन्हें खुदा के रहम की ज़रूरत थी और नबियों ने मसीहा का पैगाम दिया कि मसीहा आएगा जो बहुत कुदरत वाला होगा और वही उन्हें हर तरह से रहाई देगा। इसलिए इस मसीहा का इंतज़ार लोगों को सदियों से था। बहुत सारे लोग इस दिन को देख नहीं सके, वो इंतज़ार करते रहे और ज़िंदगी ख़त्म हो गई और उन्होंने इस दिन को नहीं देखा। वो इस दिन की इंतज़ार करते करते गुजर गए। बेशुमार लोग आए, बेशुमार लोगों ने इसकी उम्मीद रखी कि ये दिन उनको नसीब हो जाए, लेकिन खुदा ने इस दिन के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया था और खुदा ही जानता था कि ये कब वक्त आ जाएगा और ये सब नविश्तों के मुताबिक था। ये वक्त भी मुकर्रर था, ये जगह भी मुकर्रर थी और वक्त जब बहुत ज़्यादा पस्ती का आ गया तो ऐसा हो गया और वक्त जगह वो मुकर्रर की गई जो रद्द की गई थी कि नासर से कोई अच्छी चीज़ नहीं आ सकती है। ऐसी जगह जहां से कोई अच्छी चीज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, तो खुदा ऐसी जगहों का इंतखाब करता है। खुदा ऐसे लोगों का इंतखाब किया करता है जो रद्द किए होते हैं, जिनको लोग हकीर जानते हैं। नासरत की मरियम, नासरत का यीशु, नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं आ सकती है, यही वो कहते थे। इसी खित्ते से खुदा ने मसीहा को भेजा और फिर उन लोगों को जरिया बनाया जिनके साथ बुरा सलूक किया जाता था, क्योंकि ये मर्दों का माशरा था और खुदा ने मसीहा को लाने के लिए एक खातून का इंतखाब किया और वो
कंवारी मुकद्दसा मां मरियम है। देखो एक कंवारी हामला होगी और एक बच्चे को जनेगी। मसीह अज़ीज़ों, इस कंवारी का इशाया नबी ने पैगाम दिया कि कंवारी हामला होगी। और मैंने जैसे कि पहले बताया था, कंवारी का मतलब है जो मर्द से नावाकिफ है, और कंवारी का मतलब ये भी है कि जो बहुत जवान है, दोशीज़ा है। और इसलिए मुस्लिम मुकद्दसा मां मरियम को खुदा ने इस मंसूबे के लिए मुंतखब किया, बल्कि उसको तैयार किया। इसलिए वो मनुष्य गुनाह से पाक है, वो पुरफज़ल है। खुदा ने उस पर मेहरबानी की कि उसके पास अपना फरिश्ता भेजा ताकि वो उसे सलाम करे, और वो अपने आप को पेश कर देती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ। जो कि उसकी बहुत बड़ी बात है कि उसने मुकम्मल तौर पर खुदा के मंसूबे के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हूँ। और मुस्लिम खुदावंद का ये मंसूबा था। इसी तरह हज़रत यूसुफ को भी खुदा ने मुंतखब किया था, उसे ख्वाब में पैगाम दिया था, और वो भी ताबेदारी दिखाता है, वो भी अपने आप को पेश कर देता है, और इस तरह पाक खानदान तश्कील पाता है जिसमें खुदा ने सुनसी को जन्म देना था। इसलिए मुस्लिम इस पाक खानदान ने भरपूर तरीके से खुदा के मंसूबे को पूरा किया है। मुस्लिम मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस का त्यौहार यूं तो हर साल आता है, हर साल इसी तरह मनाया भी जाता है, लेकिन हर साल एक जैसा साल नहीं होता। हर साल में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कभी सैलाब आ गया, कभी कोरोना आ गया, कभी जंग आ गई, कभी दहशतगर्दी आ गई, कभी बहुत ज्यादा बीमारियां आ गई, दुख तकलीफें आ गई। गोया हर साल मुख्तलिफ होता है, हर साल के मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, हर साल एक जैसा नहीं होता है। और इसी तरह खुदा का कलाम भी हर जमाने के लिए है, खुदा का मंसूबा भी हर जमाने के लिए है, खुदा की निजात भी हर जमाने के लिए है। खुदा सब के लिए है, और उसका बेटा खुदा यीशु मसीह भी तमाम दुनिया के लिए है, और हर जमाने के लिए है, तमाम जहानों के लिए है। उसकी निजात आलमगीर है, उसका मंसूबा आलमगीर है, वो किसी की निराश नहीं है, वो किसी की अजारादारी नहीं है, वो सब के लिए है। इसलिए खुदावंद का मंसूबा जो है आलमगीर है, और निजात दहिंदा भी आलमगीर है। इसलिए मुस्लिम अज़ीज़ों, हर जमाने में हमें नाउमीदी मिलती है, मौत नजर आती है, दुख और तकलीफें हैं, नाइंसाफियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, मायूसी है, बेबसी है, कैद, बदअमनी और इंतशार है। और इशाया नबी ने बताया कि मौत के साए में बसने वाली कौम, मौत के साए में बसने वाली कौम से मतलब है ऐसी कौम जिस पर हर वक्त मौत के मनाजर हैं, मौत तारीफ है, किसी वक्त भी उनकी जान ली जा सकती है, किसी वक्त भी उनको नुकसान पहुंच सकता है, गोया किसी वक्त भी वो हलाक हो सकते हैं। और मौत कई सूरतों में आती है, कई सूरतों में आ सकती है। किसी दहशतगर्दी का शिकार भी हो सकती है, कुदरती मौत हो जाती है, लोग मौसमों से जो है हलाक हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से जो है लोग मौत की तरफ गामजन हैं। बेशुमार लोग नशे की लालच में हैं, बेशुमार लोगों को फंसाया जाता है, और इस तरह दुख तकलीफें उन पर तारी रहती हैं, उन पर मुसीबतें खत्म नहीं होती हैं। इसलिए मुसीबत यहाँ हमें मौत का कल्चर मिलता है, मौत की वादी है, और मौत हर तरफ नजर आती है। इसलिए लोगों की जिंदगी दिन ब दिन काम होती जाती है, लोग मौत की तरफ ज्यादा गामजन हैं। बहुत ज्यादा लोग जो हैं दुनिया में खुराक की कमी से नहीं मरते हैं, बहुत सारे लोग खुराक की ज्यादती के साथ भी मर जाते हैं। वो लोग जो बहुत ज्यादा खा जाते हैं वही ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जो है हर चीज की ज्यादती भी हमें मौत की तरफ ले जा रही है। इस तरह लोग जो हैं बहुत ज्यादा
خدا سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی کے بھی دشمن ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اپنی زندگی سے بھی نہیں پیار کرتے، دوسروں کے بھی دشمن ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نقصان دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ گویا لوگ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتے رہتے ہیں۔ مسیح رسول اس طرح ہم بہت دفعہ غلط ہوتے ہیں، ہم صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، ہم بہت دفعہ جو ہے انسانیت کے بھی خلاف ہیں۔ تو دنیا انسانیت کی بھی دشمنی ہے، لوگ مادہ پرستی کا شکار ہیں، لوگ جو ہے انسانیت کا شکار ہیں، لوگ جو ہیں مختلف طریقوں کی جو ہے مشکلات میں ہیں اور بیماریوں میں ہیں، مسائل میں ہیں۔ اس لیے مسیح رسول ہر زمانہ جو ہے تبدیلی چاہتا ہے، ہر زمانے میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کرسمس کا تہوار بھی جو ہے تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ کرسمس جو میں ہمیں نیا سماج مل جاتا ہے، نئی انسانیت مل جاتی ہے، وہ انسانیت جو شیطان کی وجہ سے یعنی آدم و حوا کی نافرمانی کی وجہ سے موت کے سپرد ہو گئی، دکھ اور تکلیف کے سپرد ہو گئی، گناہ گار ہو گئی، اسے جو ہے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے وسیلے سے نیا سماج آ جاتا ہے، موروثی گناہ پاک سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، بپتسمہ جب لیتے ہیں ہم نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، نیا مزاج ہم میں آ جاتا ہے، اور اس کو فرماتے ہیں بس تمہارا مزاج ایسے ہی جیسے خدا یسوع مسیح کا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح میں ایسی انسانیت آتی ہے جو پیار کرنے والی ہے، جو معاف کرنے والی ہے، جو قبولیت کرنے والی ہے، جو نیکی کرنے والی ہے۔ خدا میں ہمیں نیا سماج ملتا ہے، نئی انسانیت ملتی ہے، نور کی انسانیت، نیکی کی انسانیت، بھلائی کی انسانیت اور صبر کی انسانیت ملتی ہے۔ خدا بھرپور طریقے سے ہمارے لیے نور بن کر آیا ہے، اس کے آ جانے سے ساری تاریکی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس کے آنے سے روشنی آ گئی ہے، تاریکی دور ہو چکی ہے۔ اس لیے مسیح رسول اس کی خوشخبری جو ہے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اور مسیح رسول یہ خوشخبری کا مطلب ہے، یہ گڈ نیوز جو ہے انجیل کی جو ہے اناجیل، یہ گڈ نیوز اس کو ہم کہتے ہیں، گڈ نیوز، خوشخبری، یسوع مسیح کے آنے کی خوشخبری، یسوع مسیح کی خوشخبری۔ تو اس خوشخبری کا ہمیشہ پرچار ہوتا رہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تمام قوموں کے پاس جاؤ اور ان میں انجیل کی منادی کرو۔ خوشخبری کی تجدید ہوتی جاتی ہے، اس لیے مسیح رسول کرسمس کے تہوار کے موقع پر اس خوشخبری کی بھی تجدید ہوتی ہے، انسانیت کی بھی تجدید ہوتی ہے، تبدیلی کا عمل زور پکڑتا جاتا ہے۔ مسیح رسول اسلام یسوع مسیح میں ہم نئی پیدائش پا لیتے ہیں، اور تمام دنیا میں نور اور تبدیلی آتی ہے، نیکی اور فراخ دلی پیدا ہوتی ہے، امن اور سلامتی کا انقلاب آ جاتا ہے۔ اس لیے مسیح کرسمس کا تہوار بظاہر بہت ویژیبل ہے، یہ دکھائی دیتا ہے، اس کا بہت زیادہ دیکھنے سے تعلق ہے، کیونکہ کرسمس تہوار پر بہت زیادہ تقریبات نظر آتی ہیں، بہت رنگینی نظر آتی ہے، رنگا رنگ ڈیکوریشن ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے خوشی کے نغمے گائے جاتے ہیں، اور بہت تحفے تحائف کا سلسلہ چلتا ہے، بہت زیادہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں۔ تو مسیح رسول یہ تہوار جو زیادہ طور پر نمایاں ہوتا ہے، کرسمس ٹری کی صورت میں، چرنی کی صورت میں، یہ کینڈلز ہیں، یہ کلرز ہیں، یہ ساری رنگینی جو ہے، یہ ڈیکوریشن جو ہے، اس کے آنے کی خوشخبری ہمیں دیتا ہے۔ مسیح رسول اس طرح بھرپور طریقے سے یہ جو بیرونی نمائش ہے، یہ ساری سجاوٹ جو ہے اس کے آنے کا جشن ہے۔ تو مسیح رسول جہاں باہر اتنا سجایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ، ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارا اندر بھی سجا ہوا ہے؟ ہم نے چرنی کو تو بہت سجایا ہے، کیا ہمارے دل کی چرنی بھی تیار ہے؟ ہم باقی طور پر ہم تیار ہیں تاکہ یسوع مسیح
صرف اس چرنی یا تک نہ رہ محدود رہے بلکہ ہمارے دلوں میں بھی بھرپور طریقے سے پیدائش پائے، تاکہ ہمارے گھرانے میں بھی بھرپور طریقے سے اس کی خوشخبری پھیلتی جائے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس خوشخبری کو محسوس کر سکیں، اسے جان سکیں، اس کو پہچان سکیں۔ اس طرح مسیح خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہمارے لیے زندگی لے کر آئے ہیں۔ چرنی جو ہے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، ہم صبح بھی اس کے بارے میں سنیں گے۔ ایک بشپ جو ہیں، بشپ سوکریٹس ویلیجرس، وہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوئے، جس کے دو مطلب ہیں کہ وہ گندگی والی جگہ پر پیدا ہوئے، جہاں جانور ہیں باندھے جاتے ہیں اور ان کی بدبو بھی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں جو آئے ہیں، اس دنیا میں گندگی بہت ہے، اور اس دنیا کی وہ گندگی کے درمیان آئے ہیں تاکہ اس گندگی کو ختم کریں، اور اس نے اس دنیا میں آ کر گندگی کو ختم کیا ہے، تمام گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، وہ پاکیزگی دیتا ہے، وہ ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس طرح یسوع مسیح کا اس جگہ پر پیدا ہونا جو ہے ہمیں پاک صاف کرنا ہے، دنیا کی گندگی کو ختم کرنا ہے، دنیا کے گناہوں کو ختم کر دینا ہے۔ اور دوسرا مطلب چرنی کا یہ ہے کہ چرنی وہ جگہ ہے جہاں جانور کھانا کھاتے ہیں، یعنی اسے جب اس کی پیدائش ہوئی تو اسے کھرلی میں رکھا گیا، اور کھرلی میں جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، یعنی یسوع مسیح اس کھرلی میں گویا خوراک بن گئی۔ اور اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے یوکرست کے ساتھ بھی ہے، پاک شراکت کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک شراکت میں ہمارے لیے خوراک بنے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یسوع مسیح مر کر ہمارے لیے یوکرست میں روحانی خوراک بن گیا ہے، جس کو ہر پاک ماس میں ہم لیتے ہیں، اس لیے یسوع مسیح ہمارے لیے روحانی خوراک بنے ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، اور بیت لحم کا مطلب یہ ہے گوشت کا گھر، لحم کا مطلب ہے گوشت کا گھر۔ ایک اور ترجمہ ہے کہ روٹیوں کا گھر، زندہ روٹیوں کا گھر۔ تو یسوع مسیح کی بیت لحم میں پیدائش بھی بتاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے خوراک بن کر آئے ہیں، اس لیے جہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے وہاں ایک ستارہ بنایا گیا ہے، جہاں ستارہ وہیں رک گیا تھا، اور اسے کہتے ہیں وہاں ایک چرچ تعمیر ہوا جسے چرچ آف نیٹیوٹی کہتے ہیں، اسی جگہ پر۔ اور جب لوگ اس چرچ میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ نیچے جانا پڑتا ہے تہخانے میں، اور وہاں وہ ستارہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے لوگوں کو جھکنا ہے، سب اس کے آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ گڈریے پہلے پہنچ گئے، غریب لوگ، چرواہے، جن کی بہت ذمہ داری تھی، اور اسی طرح جو ہے بادشاہ بھی جو ہے وہ بھی آ کر جھکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، اسے اپنے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح کی جو موجودگی ہے وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اور اس کی یہ موجودگی جو ہے کئی روپ رکھتی ہے۔ ہم جو کیتھولک مسیحی ہیں اس روایتی موجودگی سے بڑھ کر یوکرستی موجودگی کو اہم سمجھتے ہیں، ہمارے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ یہ بار بار یہ تہوار آتا ہے، اور بچے سب سے زیادہ اس کا اظہار کرتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ وہ جب تیبوری پیش کرتے ہیں، جو وہ کیرلز گاتے ہیں، تو ان سے وہ بالکل اپنے پورے جذبات کے ساتھ سب کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں، بہت ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور مسیح بہت دفعہ ہم جو بڑے ہوتے ہیں ہم اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں،
ہم زیادہ سیریس نہیں ہوتے، سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، گویا ہم جو ہے بچوں سے بدتر ہیں، جبکہ ہمیں بالغ ہو جانا چاہیے کہ ہم جو ہے بچوں سے بھی سیکھیں کہ بچے کس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ اس پوری کہانی کو دہرا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی یاد دلا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے یسوع کے بارے میں سن سکیں، یسوع مسیح کی ساری کہانی کو دیکھ سکیں اور ہم اسے ذہن نشین کر سکیں۔ اس لیے مسیح یسوع کرسمس کی یہ روایتی موجودگی سے بڑھ کر ہمارے لیے یوکرسٹ کی موجودگی ہے، جس میں ہم اس روحانی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اسے دیکھ کر ہم میں تجدید ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ خاندان ہے جس میں غریب بھی آئے ہیں، امیر بھی آئے ہیں اور سب یہاں برابر ہیں، اور کس طریقے سے ایک خاندان جو ہے بھرپور طریقے سے عزت پاتا ہے اور خدا ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، خدا کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے مسیح عزیزو، یہ روایتی تہوار جو ہے ہماری زندگیوں میں تجدید لاتا ہے، ہماری زندگیوں کو نیا کر دیتا ہے، نئی انسانیت کو جو ہے پیدا کرتا رہتا ہے، ہماری تمام امیدوں کو تازگی بخشتا ہے، نئی امیدیں اجاگر کرتا ہے، ہمیں ایمان کی مضبوطی لاتا رہتا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں تازگی لاتا ہے، ہریالی لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، امن اور سلامتی، قبولیت اور باہمی میل ملاپ لاتا ہے۔ مسیح عزیزو، یہ ساری خوشی جو اس وقت تمام دنیا کے لیے ظاہری ہے، آئیں اس کو اندرونی طور پر حقیقی بھی بنائیں، تاکہ جو باہر ہے وہی اندر بھی ہو اور ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم و دائم رہے اور انسانیت میں یہ بڑھتی رہے، خرچ ہوتی رہے، تقسیم ہوتی رہے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ مسیح عزیزو، مقدس یوحنا انجیل نویس فرماتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔